السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ حضرات گرامی، میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں اور بہت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے ایک بہت اہم موضوع پر گفتگو کی دعوت دی، ایمان باللہ اور اس کے تقاضے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، یوم آخرت پر ایمان لاؤ، فرشتوں پر ایمان لاؤ، آسمانی کتابوں پر ایمان لاؤ اور نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ۔ معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑی نیکی اللہ رب العزت پر ایمان لانا ہے، اور ایمان ہی وہ چیز ہے جو باعث نجات ہے۔ ایمان لائے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، خواہ وہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر کتنی ہی کامیابی کیوں نہ حاصل کر لے۔ اونچے اونچے مکانات بنا لینا، یا عمدہ پراپرٹی جمع کر لینا، یا عہدہ اور منصب حاصل کر لینا، یہ سب بس ایک سائے کی طرح ہیں جو ہیں اور ختم ہو گئے۔ لیکن جو چیز باقی رہنے والی ہے وہ اصل کامیابی ہے، اور وہ ہے اللہ رب العزت پر ایمان لانا، اور اس نے جو رسول بھیجا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر ایمان لانا، جو انہوں نے بتایا ہے اس پر ایمان لانا۔ چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت حدیث جبریل کہلاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام سے، اور پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ مل ایمان، ایمان ہے کیا؟ تو انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، اور یہ کہ بری یا بھلی جو بھی تقدیر ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات پر ایمان لاؤ۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اصل نیکی وہ ہے ایمان کا لانا، اور ایمان لانے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خود اللہ جل جلالہ جل شانہ پر ایمان لانا۔ اب اللہ پر ایمان لایا جائے، یہ کیسے ایمان لایا جائے، اس کے کیا تقاضے ہیں، آج کی ہماری گفتگو انہی باتوں پر منحصر ہوگی۔ ایمان لانے پر، اللہ رب العزت پر ایمان لانے کے 4 تقاضے ہیں، ہم مختصراً انہیں عرض کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کو ماننا، سب سے پہلی چیز ہے۔ بہت سارے ایسے ملحد ہیں، کمیونسٹ ہیں، دہریے ہیں جو اللہ رب العزت کے قائل نہیں ہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وہ یہ کہتے ہیں بس جو کچھ ہو رہا ہے سب خود سے ہو رہا ہے۔ یہ بالکل بات درست نہیں ہے، یہ حقیقت کے خلاف اور واقعے کے خلاف بات ہے۔ اللہ رب العزت میں سورہ طور کے آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، یہ کیا بغیر کسی کے خود ہی ایسے ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا اپنے آپ کے خود ہی خالق ہے؟ چنانچہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لایا جائے۔ اب اس کا دوسرا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، یہ دوسرا تقاضا۔ پہلا تقاضا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے وجود کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا۔ اور ہم ایک بات یہاں پر بتا دیں کہ اللہ پر ایمان لانے والے ایک ہستی کو جو اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، اس کو تسلیم کرنے والے یہود بھی ہیں، نصارہ بھی ہیں، مشرکین بھی ہیں۔ تو صرف اللہ کے وجود پر ایمان لانا انسان کی نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ انسان کی نجات کے لیے جو چیز کافی ہے وہ ابھی آگے اور بھی آ رہی ہے۔ تو پہلے تو 4 تقاضے ہیں۔
پہلا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے وجود پر ایمان لایا جائے. آپ یہ مانیں کہ میرا رب ہے، میرا مالک ہے، اس کائنات کا خالق ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھ سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے. یہ لیل و نہار کی گردش اسی کے ہاتھ میں ہے، یہ صبح و شام اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ رب العزت کی قوت اور طاقت اور اس کے وجود کو تسلیم کرنا، یہ پہلی شرط ہے. اور دوسری چیز جو ہے وہ ہے اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا. اللہ کے رب ہونے کو ماننا. میں یہاں پر یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے رب ہونے کو تسلیم کرنا اور ماننا، یہ چیز یہود و نصارہ میں، مشرکین میں بھی پائی جاتی تھی. اللہ ہمارا رب ہے. رب کسے کہتے ہیں؟ کسی اکمال الشیء، کسی چیز کو مکمل کرنا، جو بھی اس کے تقاضے ہیں حسب مقتضیات ہی، جو بھی اس کے تقاضے ہیں اس کے لحاظ سے، یا آسان لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ہر چیز کی جو ضرورت ہے اس ضرورت کو پوری کرنے والا وہ رب ہے. رب جو ربی کہتے تربیت کرنا، دھیرے دھیرے کسی چیز کو بڑھانا، بڑھاتے جانا، اس کی ضرورتوں کا خیال کرنا. تو اللہ رب العزت کی ربوبیت کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، سب پر حاکم ہے، سب سے زیادہ طاقتور ہے، سب سے زیادہ با اختیار ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہ جو چیزیں ہیں اس کو ربوبیت کہتے ہیں. آسمان سے پانی برسانے والا، زمین سے غلہ اگانے والا، ہمیں رزق دینے والا، روزی دینے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا، سب پر حاکم، سب پر قادر، قادر مطلق، وہ ایک ذات ہے، وہ ہے اللہ کی ذات. واضح رہے یہ بات کہ اس عقیدے کو یہود بھی مانتے ہیں، نصارہ بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. تو معلوم ہوا کہ نجات کے لیے صرف اللہ کی ربوبیت کو تسلیم کر لینا یہ کافی نہیں ہے. یہود اور نصارہ بھی مانتے تھے، مشرکین مکہ بھی مانتے تھے. قرآن پاک میں سورہ زخرف کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اے نبی، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ یہ آسمان اور زمین انہیں کس نے پیدا کیا، تو یہ یقیناً کہیں گے کہ ان کو انتہائی طاقتور اور دانا نے پیدا کیا ہے، اللہ رب العزت نے. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، یہ بھی سورہ زخرف، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ، اگر آپ ان سے سوال کریں کہ تمہیں کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے. قُلْ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آپ کہیے پھر کہاں فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کہاں مارے مارے پھرتے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. آپ کہہ دیئے کہ یہ تمام چیزوں کی ملکیت کس کے ہاتھوں میں ہے، جو پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا. اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، تو وہ کہیں گے کہ اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ربوبیت کو تسلیم کرنا یہ ایمان کا ہمارا تقاضا ہے، لیکن نجات کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے. دو تقاضے ہم نے بیان کیے، اللہ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ کے رب ہونے پر ایمان لانا، اور یہ دونوں چیزیں انتہائی ضروری ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ان کو مانے بغیر کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا. لیکن واضح رہے کہ صرف اتنا مان لینا یہ ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اب ہماری نجات کے لیے جو چیز ضروری ہے اس کو اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ تیسرا تقاضا اور سب سے اہم تقاضا ہے. وہ تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے تنہا الہ برحق ہونے کو تسلیم کرنا. وہی معبود برحق ہے اور وہی الہ ہے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الہ کسے کہتے ہیں؟ الہ وہ کہتے ہیں جسے آپ عاجزی اور انکساری کے ساتھ جب آپ پکارے، جب دنیا کے سارے سہارے ٹوٹ جا رہے ہوں اور ایک فوق الفطرت ہستی کو آپ پکار رہے ہوں جسے آپ دیکھ بھی نہیں رہے ہیں لیکن معلوم ہے کہ وہ آپ کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے. آپ اسے پکار رہے ہیں، اس کو آواز دے رہے ہیں. جب الہ بنا ہے یوں لہو سے، جس کے لیے بیتاب ہوا جائے، جس کے لیے تڑپ ہو، وہ الہ ہے. اب اگر آپ پریشانیوں میں ہو گئے اور پکار رہے ہیں کسی اور کو داتا اور مشکل کشا سمجھ کر، کسی کو دستگیر سمجھ کر، کسی کو پریشانیوں کا حل کرنے والا سمجھ کر، وہ
جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے نہیں، جس کا انتقال ہو چکا ہے، جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اور آپ اسے پکار رہے ہیں، تو یہ اس کی الوہیت میں شریک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کو یہ شرک ہرگز پسند نہیں، اور یہی وہ شرک ہے جو یہود بھی کرتے ہیں، نصارہ بھی کرتے ہیں، مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، خالق مانتے ہیں، مالک مانتے ہیں، قادر مانتے ہیں، غالب مانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں، جیسے یہودیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری طاقت اور قوت رکھنے کے باوجود بہت سارے اختیارات سیدنا موسیٰ کو دے دیے، اور اب ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو ہم حضرت موسیٰ کو پکارتے ہیں۔ یا اسی طرح سے عیسائیوں نے یہ مان لیا کہ اللہ تو بڑا ہے، لیکن اس نے کل اختیارات، حتیٰ کہ یوم جزا کے فیصلوں کا بھی اختیار، وہ حضرت عیسیٰ کو دے دیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اب ہم کس کو پکاریں؟ اب ہم عیسیٰ مسیح کو پکاریں، عیسیٰ علیہ السلام کو پکاریں گے تو وہ ہماری پکار سنیں گے، وہ ہماری پریشانیوں کو حل کریں گے، چنانچہ یہ ہے وہ شرک۔ اسی طریقے سے مشرکین مکہ لات، عزا، ہبل، منات کو پکارا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہیں، یہ رب ہیں، یہ خالق و مالک، ہم یہ نہیں کہتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہوں گے، یا اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہوں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادتیں اس لیے کرتے ہیں، یہ جو عبادتوں کے مظاہر ہیں یہ ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ شرک آج بھی پایا جا رہا ہے، مسلمانوں کے اندر بھی پایا جا رہا ہے، اہل ایمان میں بھی پایا جا رہا ہے، جو اللہ کے ربوبیت کے قائل ہیں، اللہ کے رازق اور مالک ہونے کے قائل ہیں، خالق ہونے کے قائل ہیں، ان کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ ہم فلاں بابے کو پکار رہے ہیں، فلاں مزار پہ پکار رہے ہیں، فلاں ولی کو پکار رہے ہیں، فلاں امام کو پکار رہے ہیں، فلاں شہید کو پکار رہے ہیں، فلاں جن اور جنات کو پکار رہے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اللہ نہیں ہے، ہم کب کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہے، بلکہ ان کو اللہ نے اختیار دے رکھا ہے، اور ہم ان سے مانگیں گے تو یہ اللہ سے کہیں گے، اور اللہ ان کی بات نہیں ٹالے گا، ہماری بات ٹال سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل غلط بات ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ اور اس کے بندے کے بیچ میں جو واسطے کھڑے کر دیے گئے ہیں، اور ان کی پوجا ہو رہی ہے، ان کی عبادت ہو رہی ہے، ان کو پکارا جا رہا ہے، یہ شرک اکبر ہے، یہ وہ چیز ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرے گا، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس کے علاوہ جو بھی چاہے گا وہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کوئی مر گیا، شرک اکبر کرتے ہوئے مر گیا، اور اس نے توبہ نہ کی، مرنے سے پہلے اس نے توبہ نہ کی، اسی حالت میں مر گیا، تو وہ سیدھا جہنم کا مستحق ہوگا، اور اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز نہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے الہ ہونے کو تسلیم کرنا، اور اس کے تقاضے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں، اور اس عبادت کی دو شکلیں ہیں، ایک عبادت باطنی ہے اور ایک عبادت ظاہری ہے۔ باطنی عبادت جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق ذہن سے ہے، وہ باطنی عبادت ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے انسان کے دل میں اللہ کے لیے شدید محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنا، اللہ رب العزت کے لیے اپنے دل میں سب سے بڑھ کر محبت رکھنا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تک اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ تمہیں محبوب نہ ہو جائے۔ اللہ کی الذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، یہ سب باطنی عبادتیں ہیں، یہ سب عبادتوں میں داخل ہیں۔ اللہ سے شدید محبت کرنا اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ وَمَن يَقْنَطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورہ حجر میں فرمایا گیا،
اللہ کی رحمت سے کون مایوس ہوتا ہے سوائے گمراہ لوگوں کے؟ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. حالات آتے ہیں انسان کے اوپر، پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے. یہ پریشانیاں اللہ کی ڈالی ہوئی ہیں اور وہی ان کو دور کرنے والا ہے. اور یہ اس لیے ڈالی گئی ہیں تاکہ تمہارا کردار باہر آ جائے، تاکہ تمہارا ایمان باہر آ جائے، تاکہ تمہاری سچائی سامنے آ جائے، صدق تمہارا سامنے آ جائے. اللہ پر تمہارا کتنا بھروسہ ہے، کتنا توکل ہے، کتنا اعتماد ہے، اللہ سے کتنی محبت ہے، کتنا یقین ہے، وہ سامنے آ جائے. یہ حالات اس لیے آتے ہیں. لہذا اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہو. وہ اپنے بندوں پر بے انتہا مہربان ہے، بے انتہا رحم کرنے والا ہے. اور تیسری چیز، اللہ پر ہی توکل کرنا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. اور مومنین اللہ پر ہی توکل کرتے ہیں، اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ان کا بھروسہ اٹوٹ ہوتا ہے، ان کا یقین بالکل اٹوٹ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، حالات کا لانے والا، معاملات کو بنانے والا، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، پریشانیوں کو دور کر دینے والا، حالات کو تبدیل کر دینے والا، وہاں سے تمہیں رزق دینے والا جہاں سے تم نے گمان بھی نہ کیا ہو، حالات کو اس طرح سے صحیح کر دینے والا کہ جب ساری امیدیں ٹوٹ جائیں، سارے سہارے ختم ہو جائے، اللہ تعالی حالات کو تبدیل کر دینے والا. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں، تاریکی در تاریکی، بظاہر کوئی اب امکان نہیں ہے، ختم، بظاہر کوئی امکان نہیں. مچھلی نے نگل لیا ہے، سمندر کے اندر ہے، تاریکیاں ہیں، لیکن ایک بندہ مومن، وہ نبی مرسل، اللہ کو پکارتا ہے. اسے معلوم ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اس پریشانی سے نجات دینے والا نہیں ہے. امید کی کرن باقی ہے، اللہ پر توکل باقی ہے، اللہ پر ایمان باقی ہے، اس پر اعتماد باقی ہے. لہذا وہ آواز دیتے ہیں اللہ رب العزت کو، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ انہیں ساحل پر لا کر وہ مچھلی اگل دیتی ہے اور انہیں زندگی ملتی ہے. یہ واقعہ ہمیں کیا بتاتا ہے؟ کہ ہمیں اللہ پر شدید اور مکمل یقین ہونا چاہیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ کے اوپر توکل کر لیتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یقیناً اللہ اپنے بندے کے لیے کافی ہے. ایک اور بات، اللہ کے ہر فیصلے پر صابر رہنا، جمے ہوئے رہنا، راضی برضا رہنا، اپنی زبان کو گندا نہ کرنا، اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہونا، اللہ سے ہرگز مایوس نہ ہونا، ہمیشہ اللہ رب العزت کے فیصلوں پر صابر رہنا اور اپنی زبان سے اسی کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا، اور اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرنا. وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا. ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. ہر ایک اللہ کے سامنے تنہا کھڑا ہوگا اور اپنا حساب دے رہا ہوگا. اس دن سے ڈرنا، روز جزا سے ڈرنا، اللہ کے عذاب سے خوف محسوس کرنا، اللہ کی ناراضگی سے خوف محسوس کرنا، اس بات سے کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس بات سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے، اس بات سے کہیں اللہ ہماری پکڑ نہ کر لے، دنیا میں بھی پکڑ اور آخرت میں بھی پکڑ، دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی عذاب. لہٰذا اس بات سے چوکنا رہنا، اپنے اعمال پر اپنا محاسبہ کرتے رہنا، اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا، اپنی زبان سے نکلنے والے الفاظ پر قابو رکھنا اور اپنے اعمال پر ہمیشہ نگاہ رکھنا. معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے عذاب کو اور اس کے خوف میں، اللہ کا خوف محسوس کرنا، گناہ کے کام کرتے وقت لرز جانا، کانپ جانا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، مالک الملک مجھے دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا. وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ. اور اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہونا، جسے کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں فرمایا گیا. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ عبادات باطنی ہیں، جس کا تعلق ذہن سے ہے، دل سے ہے، محبت ہے، امید ہے، بھروسہ ہے، خوف ہے، خشیت ہے، انتہائی محبت کے ساتھ غایت درجہ کی عاجزی ہے. یہ ساری چیزیں پائی جانی چاہیے.
پھر ظاہری عبادات ہیں اللہ رب العزت کے لیے، یہ اس کے الوہیت کا تقاضا ہے۔ اللہ کی قولی بندگی، اللہ کی بدنی بندگی، اللہ کی مالی بندگی۔ قولی بندگی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا، ذکر کرنا، تلاوت کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی قولی بندگی میں شامل ہیں۔ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور بھی جو دعائیں ہیں، جو دعائیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، ان کا اہتمام کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اس کا فہم اور تدبر حاصل کرنا، اس کی آیتوں پر غور کرنا، نیکیوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی قولی بندگی ہے۔ اللہ کا تذکرہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، لوگوں کی مجلسوں میں کرنا، لوگوں کے درمیان کرنا، اور کوئی خوف نہ محسوس کرنا، غلط باتوں کو ٹوک دینا، حرام کاریاں ہو رہی ہیں، بدکاریاں ہو رہی ہیں، ان کو روک دینا، اللہ کے خلاف چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کے حکم کو صراحتاً توڑا جا رہا ہے، اور ایک مسلم چپ ہے، خاموش ہے؟ نہیں، اگر ہاتھ سے روک سکتا ہے تو ہاتھ سے روکے، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے کہے، اور ان دونوں کا اگر اختیار اور طاقت نہ ہو تو دل کے اندر اس کو برا سمجھے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ حَبَّةُ خَرْدَلٍ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور اس کے بعد پھر ایمان کا ایک رائی کا دانہ برابر بھی بچتا نہیں ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قولی بندگی، اللہ کی حمد و ثنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تلاوت کرنا، دعائیں پڑھنا، اللہ سے لو لگانا، اللہ کو یاد کرنا، محفلوں میں یاد کرنا، تنہائی میں یاد کرنا، جب کوئی نہ ہو اس وقت اللہ کو یاد کرنا، آنسوؤں سے چہرہ بھیگ جائے، اس کے حضور اپنا کلیجہ نکال کر رکھ دینا، اسے چپ کے پکارنا، یہ قولی بندگی ہے۔ اور بدنی، اور جو ایک اور چیز ہے، قولی بندگی کا سب سے بڑا جز مشکلات میں، پریشانیوں میں اللہ کی مدد طلب کرنا۔ جب پریشانیاں آ جائیں، مشکلات آ جائیں، دکھ ہو جائیں، غم آ جائیں، یاد رکھیں کہ یہ آپ کی آزمائش کے لیے ہے۔ اب آپ کے کردار کو جانچا جا رہا ہے، اب آپ کو پرکھا جا رہا ہے، اب آپ کو تولا جا رہا ہے، اب دیکھا جاتا ہے۔ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں، ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے، اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ بندے مومن، اس کے اوپر پریشانیاں آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، یہ پریشانیوں میں، مسائل میں گھر گیا ہے، اب اس کا کردار کیا ہوگا، اب اس کا رویہ کیا ہوگا، اب اس کی زبان کیا بولے گی، اب اس کا سہارا کون ہوگا، اب اس کا توکل کہاں ہے، اب اس کا اعتماد کہاں ہے، اب یہ کس کو پکارے گا، اب اس کے دلوں کا مرکز کون ہے، اب کون ہے جس کو یہ تڑپ کر پکار رہا ہے۔ اگر وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ کو پکار رہا ہے تو یہ بندہ مومن ہے، موحد ہے، خالص ہے، اس کا ایمان صادق ہے۔ اور اگر یہ کسی امام کو، کسی بابا کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو، کسی دستگیر کو، کسی شہید کو، کسی جن کو، کسی جنات کو پکار رہا ہے تو پھر جان لو کہ یہ مشرک ہے، ختم اس کا ایمان، خلاص ختم ہو گیا اس کا ایمان، باقی نہ رہا۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار سنوں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اور جو لوگ گھمنڈ اور غرور کرتے میری عبادت سے، اور یہاں پر عبادت کیا ہے؟ دعا کو عبادت کہا گیا ہے، دعا عبادت کہا گیا ہے، دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، گودا ہے اس کا۔ سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ ہماری عبادت سے گریز کرتے ہیں وہ جہنم کے اندر ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ زخرف کے اندر یہ بات، سورہ غافر میں یہ بات کہی گئی ہے، اور یہ روایت ترمذی اور ابو داؤد کی صحیح روایت ہے۔ پھر اللہ کی بدنی بندگی، اللہ کی بدنی بندگی کیا ہے؟ نماز ہے، روزہ ہے، طواف ہے، جہاد ہے، اعتکاف ہے، سجدہ ہے، رکوع ہے، یہ سب بدنی بندگی ہے۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين،
آپ کہہ دیے کہ میری نماز ہے، میری قربانی ہے، میرا جینا ہے، میرا مرنا ہے، یہ سب کا سب ایک اللہ رب العزت کے لیے ہے، بذالک امرت، اسی کا مجھے حکم دیا گیا، میں شرک کرنے والا نہیں، میں مومن ہوں۔ پھر اللہ کی مالی بندگی، مالی بندگی کیا ہے؟ قربانی کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، اللہ کے لیے قربانی کرنا، یا جو نذر و نیاز کی جو شکل ہے وہ صرف ایک اللہ کے لیے ہو۔ اگر اللہ کے لیے نذر و نیاز ہے تو وہ جائز ہے، اور غیر اللہ کے لیے ہے تو وہ شرک ہے۔ غیروں کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں ہو جا رہی ہیں، آستانوں کے اوپر جانور ذبح کیے جا رہے ہیں، دیگیں پکائی جا رہی ہیں، پلاؤ بریانی پکائی جا رہی ہے غیر اللہ کے آستانے پر۔ کس کو خوش کرنا مقصود ہے؟ یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ کس کو خوش کیا جا رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ قبر والے کو خوش کیا جا رہا ہے، یہ شرک ہے۔ چنانچہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے، قولی بندگی اپنی زبان سے، جس میں دعا کرنا، پکارنا، مصیبت میں آواز دینا، ندا دینا، صدا دینا، فریاد کرنا، یہ سب شامل ہے۔ اور بدنی بندگی، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طریقے سے اعتکاف کرنا، جہاد کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، قیام کرنا، یہ سب بدنی بندگی ہے۔ اور مالی بندگی قربانی کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، یہ ساری یہ سب عبادات میں شامل ہے۔ فصل لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ اور یاد رکھیں یہ ساری بندگیاں چاہے وہ قولی ہوں یا بدنی ہوں یا مالی ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، تب قابل قبول ہیں، ورنہ قابل قبول نہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے شریعت اتر رہی ہے، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا جا رہا ہے، ما انزل الیکم من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے جو اتارا گیا ہے اس کی پیروی کرو۔ ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اس کو چھوڑ کر اپنے اولیاء کی پیروی مت کرو، قلیلا ما تذکرون، مگر تم بہت کم ذکر حاصل کرتے ہو۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شریعت بنائی نہیں جاتی، شریعت اس کا نام نہیں ہے کہ گڑھ لی جائے، بنا لی جائے، رسوم اور رواج کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی سوچے گھنٹوں اور سوچنے کے بعد کہ اچھا چلو یہ کر لیا جائے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے۔ شریعت اللہ کی اتاری ہوئی ہے، شریعت محمد مصطفیٰ کے قول اور ان کے فرمان اور ان کے فتووں کا نام ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، جس بات سے منع کرے ٹھہر جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ اعمال کرنے کا ایک طریقہ ہے، شریعت اور قانون اسی لیے نازل کیا گیا ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ لہذا شریعت اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ ہے، کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھوں کا کہ وہ کاریگری نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ جل جلالہ جل شانہ عم نوالہ کی اتاری ہوئی ہے۔ جو اللہ نے شریعت اتاری ہے اس کی پیروی کرو۔ اب ہماری نماز کیسی ہونی چاہیے؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، قربانی کیسی کرنی ہے، روزے کے مسائل کیا ہیں، طہارت کے مسائل کیا ہیں، صدقات کے مسائل کیا ہیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں اللہ رب العزت کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق کرنی چاہیے۔ یہ ہمارے اللہ کے ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے۔ اور چوتھی اور آخری چیز ہے اللہ کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا۔ اللہ رب العزت نے اپنے نام بیان کیے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی صفات بیان کی ہیں، ایسی صفات جس کا ذکر قرآن پاک میں ہے، صحیح احادیث میں ہے۔ اللہ نے اپنے ہاتھوں کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے چہرے کا تذکرہ کیا، اللہ نے اپنے پیر کا تذکرہ کیا، اللہ نے پنڈلی کا تذکرہ کیا، اللہ نے انگلی کا تذکرہ کیا، انگلیوں کا تذکرہ کیا۔ ان پر ایمان لانا جیسے ہیں ویسا ہی ایمان لانا، اس میں کوئی تعویل نہ کرنا کہ اس کے یہ معنی ہیں اور یہ معنی ہیں۔ اللہ عرش پر ہے تو یہ کہہ دینا کہ عرش کا مطلب ہے قدرت اور طاقت اور اختیار، یہ چیز بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی تعویل نہ ہو، کوئی تعطیل نہ ہو کہ صفات کا انکار کر دے، اور کوئی تشبیہ نہ ہو کہ انسان کے متعلق
اس کے ہاتھ ہیں، لوگ کہنے لگے کہ انسان کی طرح ہے، چہرہ انسان کی طرح، پیر انسان کی طرح، نہیں، لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ لہذا اللہ کی صفات پر ایمان لانا، اس کے اسماء اور صفات پر بلا تعویل، بلا تشبیہ، بلا تعطیل، جیسے ہے ویسے ایمان لانا۔ اللہ نے فرما دیا کہ وہ عرش پر ہے، بس ہے، اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، وہ کیسے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے ہاتھ ہیں کیسے ہمیں نہیں معلوم، اللہ کے پیر ہیں ہمارا ایمان ہے کیسے ہیں ہمیں نہیں معلوم، اللہ کا چہرہ ہے یقین ہے ہمارا کیسا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے وجود پر ایمان لانا، اس کے ایمان کا جو تقاضا ہے اس کے وجود پر ایمان لانا، اس کے رب ہونے کو تسلیم کرنا، اس کی الوہیت کو تسلیم کرنا جو نجات کا ذریعہ ہے، اور اس کے اسماء اور صفات پر ایمان لانا، اور اس پہ کوئی تعویل نہ کرنا، کوئی تشبیہ نہ کرنا، کوئی تعطیل نہ کرنا، بلکہ جیسے ہے، جیسا قرآن اور سنت میں وارد ہوا ہے اسی طریقے سے ایمان لانا۔ یہ ایمان باللہ کے چند تقاضے تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے فضل و کرم سے ہماری اس محفل کو، ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس گفتگو کو قبول فرمائے، اور آخرت کے لیے ہمارے لیے اجر مرتب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔